کام کے لیے ہوں، میں اس نبی ہمارے جیسا ہوا اونچی. صحابی نے پوچھا حضور کتنی دیر میں حساب ہوگا؟ حضور یہ نہیں کہتے مجھے کیا پتا، جبریل آئے گا پوچھ کے بتاؤں گا. نہیں، حضور نے ایسا بھی نہیں کہا. کتنے بندے ہیں؟ حضور یہ بھی نہیں کہتے مجھے کیا پتا کتنی مخلوق ہوئی ہے، کتنے انسان ہوئے جن کا حساب ہونا مجھے کیا پتا. نہیں، حضور نے فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا. تھوڑی سی دیر میں اونچی. نبی کو خبر ہے یا نہیں؟ صحابی کا عقیدہ خبر ہے اور حضور کہہ رہے ہیں تھوڑی سی دیر میں. اچھا حضور پھر اتنا بڑا دن ہے قیامت کا، یہ باقی ٹائم کیا ہوگا؟ اتنا بڑا دن 50,000 سال کے برابر، اور آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کا حساب تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا. باقی دن کیا ہوگا؟ تو حضور یہ بھی نہیں کہتے اللہ جانے، اللہ کو معلوم کیا ہوگا، اس نے کیا کرنا ہے. نہیں، حضور نے فرمایا سب میرا ذکر کر رہے ہوں گے، مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میرا ذکر کر رہے ہوں گے. اعلیٰ حضرت نے سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آخری مصرع لکھا، پورا شعر نہیں لکھا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. اس کے آگے والی لائن نہیں. یہ کیا؟ یہ قیامت کے دن کی تمنا کہ جب حضور کے ذکر کی باری آئے، مجھ سے خدمت، مجھ سے یہ کام لیا جائے. قدسی یعنی فرشتے کہیں ہاں رضا، اب وقت آیا ہے تو میں بھی اور میرے ساتھ مل کے ہر سنی پڑے مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام. یہ اس وقت کی آرزو کر کے انہوں نے لکھا. وہاں بھی کس کا ذکر ہوگا؟ اونچی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دنیا میں جہاں چاہو، مینارے پر جاؤ، مسجد میں جاؤ، ممبر پر جاؤ، کس کا ذکر ہے؟ شیخ سعدی اور مولانا جامی ان کے شعر مشہور، خوشا مسجد و ممبر و خانقاہ، ممبر جس پہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، مسجد جس میں سجدہ کیا جاتا ہے، خانقاہ جہاں لوگوں کو دین کی تربیت دی جاتی ہے. خوشا مسجد و ممبر و خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں یہ کتنے اچھی جگہ ہے، یہاں سب جگہ نبی کی باتیں ہوتی ہے. کس کی باتیں ہوتی ہیں؟ اونچی. نہیں، ایک مرتبہ اور کہیے. وہ منع کرتے مسجد کہیں نہیں، اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی بات کرو. تو نبی کون ہے؟ نبی بھی تو اللہ کا ہی نبی ہے، اسی نے بنایا ہے، اسی نے سکھایا ہے. قرآن ملا تو نبی کی بارگاہ سے، رمضان ملا تو نبی، اور ہمیں وجود ملا تو نبی کی بدولت، کائنات بنی تو نبی کی وجہ سے. اور کس کا ذکر کرے؟ اور کس کا ذکر کرے؟ اچھا جی تم جو نا بس ہر وقت لاؤڈ سپیکر لگایا ہوا ہے پڑھتے. جب تک لاؤڈ سپیکر نہیں تھا تو کیا ذکر نہیں ہوتا تھا؟ اس لاؤڈ اسپیکر پر گانے بجاؤ، میوزیکل کنسرٹ ہو، کوئی اعتراض نہیں. ذکر نبی کا ہو تو تکلیف ہوتی ہے تو سن لو. میرے نبی کا چرچا کوئی روک سکتا نہیں، روک سکتا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. میں نے پہلے بتایا چرچا کرنے والے خود چرچے والے ہو گئے. جو ان کا ذکر نہیں کرتا اس کا چرچا. آپ سے امتحان لیتا ہوں، مناسب تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے بات. قائد اعظم محمد علی جناح تحریک پاکستان کے قائد اعظم بڑے مشہور، ہر نوٹ پر تصویر، ہر سکے پر تصویر. کراچی کا تو سب جانتے ہیں، ویسے ملک میں سب جانتے ہیں. مقبرہ بھی بنا ہوا ہے. قائد اعظم کی ماں کا کیا نام تھا؟ بھائی کا کیا نام تھا؟ بیٹی کا کیا نام ہے؟ بیوی کا کیا نام تھا؟ ان کی دائی کا کیا نام تھا؟ کوئی بتائے. اچھا
تاریخ پاکستان کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا تو شاید یاد ہو کسی کو، تو یاد کرنے کی ضرورت کیا، مل جائے گا یاد کرتے، کسی کو یاد نہیں۔ کوئی ہوگا مشکل سے ایک آتا جائے، کوئی ایک کا نام بتا دے، بیوی کا بتا دے، بیٹی کا بتا دے، یا کوئی ان کے رشتے دار کا نام، دائی کا نام تو کوئی بھی نہیں بتائے گا، مڈ وائف کون تھی کسی کو بھی نہیں معلوم۔ چلو انعام دے دیتے ہیں، بیٹھے ہیں اکرم صاحب، ان کی جیب سے نکلواؤں گا، مجھے پتا نہیں میری جیب میں کچھ ہے یا نہیں، 1000 روپیہ دے دوں گا، کوئی بتائے گا آتھینٹک نام نہیں معلوم، معلوم ہے نہیں، معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، مگر بولو حضرت حلیمہ کا نام یاد ہے یا نہیں؟ یہ 100 سال پرانی بات یاد نہیں، پاکستان کی سب سے اہم شخصیت کے بارے میں یاد نہیں، مگر 1400 کتنے سال پرانی بات یاد ہے یا نہیں؟ کیوں ان کا ذکر؟ کیوں کہ انہوں نے نبی کی خدمت کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انہوں نے نبی کی خدمت کی، آج ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اونچی مدینہ منورہ کے قبرستان میں جب کبھی جاتے ہیں، جن خاص قبروں پر خاص طور پر سلام پڑھا جاتا ہے، ان میں ایک حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے۔ وہ بھی کہتی ہوں گی کملی والے آقا تیرے قربان جاؤں، میں نے تھوڑی سی خدمت کی، تم نے کتنے سلام بھجوا دیے۔ نماز میں آپ درود پڑھتے ہیں، اس درود کا نام کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں ہے؟ کسی اور نبی کا ذکر کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں؟ کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم، یہ ان کا ذکر کیوں ہے؟ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ربنا وبعث فیہم رسولا، حضرت ابراہیم نے دعا کی یا اللہ میری اولاد میں ان میں اپنا وہ شان والا رسول بھیج دے۔ آرزو کی، کیا کی؟ تمنا۔ حضرت ابراہیم یہ دعا کر کے ہو گئے تمنائی، تمنا کرنے والے ہو گئے۔ حضور نے آنا تھا یا نہیں آنا تھا؟ اگر حضور نے نہ آنا ہوتا، حضرت ابراہیم ہوتے ہی نہیں، تو دعا کہاں سے کرتے؟ انہوں نے تمنا کی، پتا تھا آنا ہے، کیا مطلب؟ یا اللہ تیرے حکم سے کعبہ میں نے بنا دیا ہے، بسانے والا رسول تو بھیج دے۔ یہ دعا کر کے وہ کیا ہو گئے؟ تمنائی۔ کیا ہو گئے؟ نبی کی کوئی تمنا کرے اور انعام نہ ملے؟ میرے نبی کی آرزو کرے اور انعام نہ ملے، یہ ہو سکتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو تعلیم کیا، نماز میں جب مجھے سلام دے چکو تو درود اس طرح پڑھنا، میرا ذکر کرنا، میری آل کا ذکر کرنا، ساتھ ابراہیم کا ذکر کرنا۔ انہوں نے ایک مرتبہ تمنا کی تم روز کروڑوں سلام بھیجنا، کروڑوں مرتبہ درود بھیجنا۔ حضرت ابراہیم کی روح سے کوئی پوچھے، وہ بھی کہتے ہوں گے آپ کے قربان جاؤں، میں نے ایک بار تمنا کی، آپ نے کروڑوں درود روز بھجوا دیے۔ انعام ملا یا نہیں ملا؟ تو جو نبی کا ذکر کہے خالی رہتا ہے؟ اونچی کہاں کہاں ذکر ہوتا ہے؟ فوراً وہ لوگ چیخیں گے، کہیں گے ہر جگہ نہیں ہوتا، فوراً چیخیں۔ میں نے کہا کہاں نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذکر نہیں ہوتا، وہاں صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، وہاں نبی کا ذکر اونچی دماغ ان کا کہیں ڈھونڈو یار، کہاں نہیں ہوتا؟ فوراً کہیں گے وہاں۔ میں نے کہا وہاں چونکہ چھری چل رہی ہے اس لیے نہیں ہوتا، وہاں چھری چل رہی ہے اس لیے میرے رحمت والے نبی کا وہاں ذکر۔ حالانکہ سوچو تو بسم کے لفظ میں موجود ہے، مگر تمہاری سمجھ وہاں تک
کیونکہ اسم کا وہاں موجود ہے، مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ذرا پڑھ لینا صرف ناف کی کتابوں میں ابتدا میں پڑھایا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں تو اتنا پتا ہے ہر وقت ذکر ہو رہا ہے۔ آئیے آپ کو ایک جھلک اور دکھاؤں۔ دنیا کہتے ہیں گول ہے، مانتے ہو؟ جو مانتے ہیں کہیں مہربانی، گلوبل ولیج گول ہے۔ یہ رب نے گول کیوں بنائی ہے؟ چورس بنا دیتا، ورٹیکل مستطیل بنا دیتا، تکون ٹرائنگل بنا دیتا، مثلث۔ گول کیوں بنائی ہے؟ اوپر والے کو سورج کتنی دیر نظر آئے گا، نیچے والے کو کتنی دیر نظر آئے گا، دونوں کا وقفہ برابر ہوگا؟ نہیں، کیونکہ فاصلے سے اونچائی سے زیادہ دیر نظر آئے گا نیچے والے کو، ہے ایسا نہیں؟ کراچی میں فجر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ 6 بجے اذان ہوتی ہے۔ کراچی سے تھوڑا سا آگے جائیں، کہیں 1 منٹ کا فرق، کہیں 2 منٹ کا فرق، کہیں 5 کا، کہیں 7 کا۔ آگے چلتے جائیں گے انڈیا پہنچ جائیں گے، آدھے گھنٹے کا فرق، بنگلہ دیش چلے جائیں گے 1 گھنٹے کا فرق، سعودی عرب نکل جائیں گے 2 گھنٹے کا فرق، مصر چلے جائیں گے 3 گھنٹے کا فرق، ہانگ کانگ چلے جائیں گے 4 گھنٹے کا فرق، آسٹریلیا چلے جائیں گے 6 گھنٹے کا فرق، انگلینڈ چلے جائیں گے کہیں 4 کہیں 5، امریکہ چلے جائیں گے 7 8 9 10 11 12، کسی علاقے میں 7، کسی میں 8، کسی میں 9۔ بعض ایسے علاقے جہاں پر رات کا جو ٹائم ہے وہاں اس وقت دن کا ٹائم ہوگا۔ یہ اللہ نے یہ گول کیوں بنائی اور یہ منٹ کے فرق کیوں ہے؟ تاکہ ہر لمحے دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوگی، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو۔ کوئی ایک لمحہ، اور یاد رکھنا یہ گول ہے، دنیا ایک وقت میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ مثلا آپ کے ہاں یہ عشاء کا ٹائم ہے، کسی کے ہاں مغرب کا ہوگا، کسی کے ہاں عصر کا ہوگا، کسی کے ہاں ظہر کا ہوگا، کسی کے ہاں فجر کا۔ یہ اللہ نے نظام کیوں بنایا کہ ہر لمحے اس کے پیارے کا ذکر ہوتا رہے۔ تو اللہ چاہتا ہے ذکر ہوتا رہے، اور یہ چاہتے ہیں نہ ہو تو کس کی مانو گے؟ اونچی ذکر کرنا ہے یا نہیں؟ صبح و شام دن رات صحابہ کرتے تھے۔ کتاب کا نام الادب المفرد، اردو ترجمہ ہو چکا، پڑھنا، بڑی پیاری کتاب۔ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ بخاری شریف کا نام سنا؟ حدیث کی مشہور کتاب، انہی امام بخاری کی یہ کتاب ہے الادب المفرد۔ اس میں حدیث موجود ہے، دھیان سے سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی بیٹھے ہیں آپس میں، ایک صحابی کا پاؤں سن ہو گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سو گیا۔ انگلش والے کہتے ہیں نم۔ سائنس کہتی ہے خون کا دوران رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حصہ سو جاتا ہے۔ اس کا پاؤں سو گیا، ٹانگ سو گئی، تو وہ آگے اس نے دوسروں کو بتایا ایسا ہو گیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا ذرا اٹھو بھائی ملو اس کی ٹانگ کو، اس کو یہ نہیں کہا ذرا تھوڑا سا جھٹکا دو، خون کا دوران ٹھیک ہو جائے گا تو تمہارا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، صحابی آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اس کو یاد کر جس کو سب سے زیادہ پیار کرتا۔ حدیث سنا رہا ہوں، امام بخاری نے لکھی ہے، اس کو یاد کرو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ وہ نہیں سوچتا میں ماں کو پکاروں، باپ کو پکاروں، بہن کو، بھائی کو، بیوی کو، بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، کس کو پکاروں، سارے ہی پیارے ہیں۔ وہ ادھر کہتے ہیں سب سے زیادہ جس کو پیار کرتا ہے پکار۔ وہ صحابی اسی وقت نبی پاک کو پکارتے ہیں، یا محمد۔ الف ہے لگ جائے تو استغاثہ بن جاتا ہے، اپیل بن جاتی ہے۔ ادھر نبی پاک کو پکارا، ادھر سویا ہوا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ کی طرح تیر بارش کی طرح برس رہے تھے، گھمسان کی جنگ پڑی۔ اس دن مسلمانوں کی ندا کیا تھی؟ سارے نبی کا ذکر کر رہے تھے۔
اس میں ساری دنیا کے لوگ، مسلم غیر مسلم، ساری دنیا سے سوال کیا گیا، دنیا کے سب سے اچھے انسان کا نام بتاؤ۔ پوری دنیا سے انہوں نے پوچھا، اس انٹرنیٹ پہ بھی جواب آیا، سب سے اچھے انسان ہمارے نبی ہے۔ بیٹھا ہوا نا تو اپنی گردن اس طرح جھکا کے اور اس پہ لکڑی ٹکا کے گنگنا رہا تھا۔ حضرت حسان نے اس کی جب قریب ہو کر آواز سنی تو وہ نعت پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ مگر دیہاتی آدمی تھا، اس کو وزن وغیرہ، شاعری کے آداب، لفظوں کی ترتیب کا وہ اتنا سلیقہ، اپنے انداز میں، سادے انداز میں نعت شریف پڑھ رہا تھا۔ حضرت حسان اس کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کو اندازہ ہوا کوئی میرے پاس بیٹھا، تو اس نے دیکھا اچانک، کون ہے آپ؟ فرمایا تو نعت شریف پڑھ رہا تھا، مجھے اچھا لگا، میں تیرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں مدینہ سے آیا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ آپ نے ان کو دیکھا؟ ہاں جی دیکھا۔ تم تو یہاں بیٹھ کے نعت پڑھ رہے ہو، میں وہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعت مجھ سے سنا کرتے تھے۔ اچھا آپ کو نعت شریف آتی ہے بہت؟ فرمایا سناؤں تجھے؟ اس نے کہا جی ضرور۔ تو یہ بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، بہت عمدہ کلام لکھتے تھے۔ جب اس کو نعت سنائی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری، جھوم رہا تھا۔ حضرت حسان چپ ہو گئے، اس نے کہا میرا جی نہیں بھرا، ایک بار اور سنائے۔ آپ نے اور کلام سنایا، اب اس کا دل چاہ رہا ہے سننے کو۔ کہنے لگا سنیں، آپ ہیں مسافر، سفر کر رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ میرے کہنے پہ سنا چکے، بار بار تو نہیں سنائیں گے، یہ ساری بکریاں میری ہیں، ساری بکریاں، میں 20 بکریاں آپ کو اور دوں گا، ایک نعت اور سنا دو۔ ایک نعت، نعت کا مطلب یہ نہیں صرف شاعری ہو، نثر میں پوری تقریر کر رہا تھا، یہ بھی نعت ہے۔ کوئی کتاب لکھ رہا ہے وہ بھی نعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو بھی بات ہو اس کو نعت کہتے ہیں۔ آپ نے ایک کلام اور سنایا، اس نے کہا جی نہیں بڑا، 20 بکریاں اور دوں گا، ایک کلام اور سنائے۔ وہ بکریاں دیتا رہا، کلام سنتا رہا، بکریاں ختم ہو گئی، بکریاں ختم ہو گئی۔ اب وہ فرمائش کرنے میں جھجکے کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا سنیں، یہ بکریاں تو ہو گئی آپ کی، مگر آپ شہری لوگ ہیں، آپ کو بکریاں چرانی نہیں آتی ہوگی، بڑا مشکل کام ہے، لے جاؤ، ادھر تو جاتی ہیں ادھر، ایک کو ادھر سے کرو تو دوسری ادھر آتی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، تو یہ بکریاں ہو گئی آپ کی، ایسا کرو مجھے ساتھ لے لو، میں تمہاری بکریاں چرایا کروں گا، تو مجھے نبی کی نعت سنایا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خطیب پاکستان۔ یاد رکھنا اس ذکر سے ہی بات بنے گی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ یہ ذکر چھوڑنا، اونچی گھروں میں کرو، بچوں کو یاد کراؤ، عورتوں کو، خود بیٹھو ذکر کرو، نبی کی محبت ہی سب کچھ، اور جو ان کا ذکر کرے اسے چاہیے ان کا سچا غلام بنے، ان کا کہنا مانے، اپنی زندگی میں روحانی انقلاب لائے۔ تو مجھے یہ موضوع دیا گیا تھا، جتنا ہو سکا، پوری تقریر تو کبھی بھی نہیں ہو پاتی، ابھی بہت سی باتیں باقی اس ذکر کے حوالے سے، اور کس کس نے کیا، کیا کیا درجہ پایا، کس کس انداز سے کیا، بہت سی باتیں سوچی تھی سناؤں گا، مگر ان الفاظ پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج بھی جب تک آپ اس ذکر کو اپنائے رہیں گے کبھی نیچے نہیں ہوں گے، سر بلند ہونے کا، اپنی ناموری کا جس کو شوق ہے ذکر مصطفیٰ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے کرے، ادب سے کرے، تعظیم سے کرے، انشاءاللہ سرخرو ہوگا۔ پاکستان بچانا ہے، پاکستان سنوارنا ہے،
اس پاکستان میں امن لانا ہے تو ذکر مصطفیٰ سے آئے گا۔ مولانا ریاض الدین صاحب نے اعلیٰ حضرت کی زمین میں بڑا اچھا شعر کہا، ذکر ان کا کرو آفتیں دور ہوں، ذکر ان کا کرو آفتیں دور ہوں، دافع ہر بلا ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحبیب میلاد کمیٹی اور اس کے معاونین کا ایک بار پھر شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہ میرے ہاتھ میں جلسے کے بعد کتابیں دیتے ہیں، لوگ شاید یہ سمجھیں گے میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں۔ آپ لوگ سو جاتے ہیں، ہم لوگ ساری رات، مجھے 43 برس ہو گئے جاگتے ہوئے، رات کو سوتا نہیں، صبح سوتا ہوں۔ وہ کتاب ہے جو اس کو پڑھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہو جائے گی اس کو انشاءاللہ۔ بڑی پیاری کتاب، پھر اس میں حاضر ناظر علم غیب حیات النبی کا مسئلہ بھی ہے، اور یہ ساری اس میں بڑی پیاری باتیں ہیں۔ یہ والد صاحب کی کتاب راہ عقیدت، وہ 1962 میں زیارات کے لیے گئے تھے، شام، فلسطین، اردن، عراق، مدینہ منورہ، جہاں جہاں گئے اس کی تفصیل لکھی۔ اس میں وسیلہ اور شفاعت کا بیان بھی ہے، مکہ اور مدینہ کے فضائل، عمرہ کا طریقہ اور دعائیں بھی ساری۔ میں نے اس کے آخر میں 340 فوٹو چھاپ دیے۔ اپنا شوق دکھاؤ ورنہ میں نہیں پڑھوں گا۔ والد صاحب قبلہ نے لکھی تھی، وہ پڑھتے بھی بہت پیاری تھے، ان کی روح خوش ہوگی، ان کی لکھی ہوئی ہے لوری۔ اللہ 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 وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ۔ جو آیا اس کی شان کیا ہے؟ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ اللہ۔ آخری شعر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جھولے میں لٹایا جاتا وہ خود بخود ہلتا تھا۔ کون ہلاتا تھا؟ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، سوزا سوزا رحمت عالم، سوجا سوجا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان، الہ الا ہو۔ کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام پھر دعائیں کریں۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ، جب فرشتے قبر میں چلوا دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔
سلام عليك صلوات الله عليك مبارك الإمام مبارك الإمام کوئی صبح بہارا ہو گیا سوچا صلوات اللہ علیک طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا Peace be upon you, my beloved, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka, Ya Rasul, salam alayka, Ya Habib, salam alayka, salawatullah alayka, کافی سہارا لے لیا ہے درد تمہارا خلق کے وارث خدا لو سلام تو ہمارا تو خیر سے آزاد بادشاہ ہر دو عالم صدقائے امام دور ہو سبھی کے رنجوں یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک. آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ کریم اس محفل کو قبول فرما. جن لوگوں نے منعقد کیا، جنہوں نے انتظام کیا، جنہوں نے تعاون کیا، جو کچھ پڑھا سنا گیا، جو ہدیہ پیش کیا گیا، الہی سب اپنے فضل سے قبول فرما. کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. الہی سب کا بہترین اور بے پناہ اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. ان کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضری نصیب فرما. الہی ان کے ذکر کے صدقے اس وطن میں امن عطا فرما. پوری دنیا میں امن عطا فرما. اسلام کو غلبہ عطا فرما. مسلمانوں کے، اسلام کے اور پاکستان کے دشمنوں کو ناکام بنا دے. یا اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یہ حاجی صاحب اور مبارک صاحب اور جس کے لیے خاص طور پر کہا گیا ان کو بھی اور تمام بیماروں کو یا اللہ شفا عطا فرما. ہم سب کو جسمانی، روحانی، ایمانی بیماریوں سے محفوظ فرما. یا اللہ کریم بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. الہی جو اولاد والے ہیں ان کو
حیات کا سکھ عطا فرما۔ الہی جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت فرما دے۔ جتنے آئے مولا جو نیک جائز آرزو تمنا لے کر آئے سب کی جھولیاں بھر دے، سب پر کرم فرما دے۔ یا اللہ کریم سب کے صدقے میرے حق میں خیر فرما دے۔ اس کمیٹی کو، اس کے معاونین کو اور زیادہ جذبہ اور ہمت عطا فرما۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ یا اللہ کریم جتنے ہمارے والدین دوست احباب عزیز دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ جتنے حادثوں میں لوگ ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ ہم سب کو آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرما۔ الہی جو لوگ دہشت گرد ہیں، شر پسند ہیں، جو لوگ کسی طرح بھی اس ملک کے امن کو تباہ کر رہے ہیں مولا تو ان کو تباہ کر دے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے الہی ان کی مدد فرما۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام اسلام کے کھانے کے ہلکے بنا لیجئے، ساتھ ساتھ 8 اسلام میں ہوئے کھانے کے لیے ہلکے بنا لیجئے۔ في السماء وهو السميع العليم بسم الله وعلى بركة الله يا واسع المغفرة يا واجب الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك۔ ایوینیو میں محفل میلاد ہے، تمام اسلامی لوگوں کی شرکت فرمائیں۔ محفل کے اختتام پر اللہ بارک کی زیارت اور